بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 23 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 20، اخلاص، صفحہ نمبر 409۔ فصل اول، خدا کے ابتلاء و امتحان کا مطلب اور اس بارے میں مجلسی کا قول، صفحہ نمبر 411۔ فصل دوم، خوف خدا اور صدق نیت ثواب عمل کا موجب ہے، صفحہ نمبر 413۔ نفس انسان میں اعمال کی تاثیر، صفحہ نمبر 414۔ افضلیت اعمال کا معیار، صفحہ نمبر 414۔ عمل کے ناقص و کامل ہونے میں نیت کا اثر، صفحہ نمبر 414۔ شرک خفی، صفحہ نمبر 415۔ بندوں، مزدوروں اور آزاد لوگوں کی عبادت، صفحہ نمبر 415۔ شک کے مراتب، صفحہ نمبر 416۔ حقیقی توحید، صفحہ نمبر 417۔ فصل سوم، اخلاص کی تعریف، صفحہ نمبر 417۔ خواجہ عبداللہ انصاری کی تعریف، صفحہ نمبر 417۔ اصحاب قلوب کی تعریف بنا بر نقل از شیخ بہائی، صفحہ نمبر 418۔ فصل چہارم، عمل کے بعد کا خلوص، صفحہ نمبر 419۔ عمل کی مراقبت اس کے انجام دینے سے زیادہ دشوار ہے، صفحہ نمبر 420۔ تمام مراتب شرک سے نیت کا خالص ہونا بہت دشوار ہے، عمل اور نیت کے درمیان نسبت، صفحہ نمبر 421۔ نیت کے عمل پر رجحان کی دلیل، صفحہ نمبر 422۔ نیت میں عمل کا فنا ہونا، کل یمل علی شاکلہ کا مطلب، صفحہ نمبر 423۔ بیت نفس سے خروج اور سوئے حق سفر، صفحہ نمبر 423۔ 20ویں حدیث، صفحہ نمبر 409۔ خداوند عالم کے اس قول، تاکہ آپ کا امتحان کرے کہ آپ میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، کی تفسیر میں سفیان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ خدا کا مقصد کثرت عمل نہیں ہے، بلکہ اس کی مراد حسن عمل ہے، اور یہ درستگی خوف خدا اور اسی کے ساتھ سچی نیت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، برابر عمل کرتے رہنا یہاں تک کہ خلوص حاصل ہو جائے، یہ عمل سے زیادہ مشکل ہے، اور خلوص عمل کا مطلب یہ کہ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا تمہاری مدح نہ کرے۔ سنو، نیت عمل سے افضل ہوا کرتی ہے، آگاہ ہو جاؤ، اور حقیقت یہی عمل ہے۔ اس کے بعد امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، تم کہہ دو ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کارگزاری کرتا ہے، یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پہلی فصل، جس خدا کے قبضے میں سارے جہان کی بادشاہت ہے وہ بڑی برکت والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل میں سب سے اچھا کون ہے، کی طرف اشارہ ہے۔ محقق مجلسی فرماتے ہیں، اس آیت کی دلالت اس بات پر ہے کہ موت امر وجودی ہے، اور اس موت سے مراد یا تو وہ موت ہے جو زندگی پر طاری ہوتی ہے، یا پھر عدم اصلی مراد ہے۔ آیت شریفہ کا اس مطلب پر دلالت کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ بالذات خلق کا تعلق موت سے ہو، لیکن اگر بالفرض متعلق ہے تو پھر دلالت نہیں ہوگی، جیسا کہ محققین کہتے ہیں، اور اگر دلالت کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو موت کے عدم اصلی ہونے کا احتمال بالکل ہی بے وجہ ہے، کیونکہ وجودی ہونا اور عدم اصلی ہونا دونوں جمع بین النقیضین ہیں، حالانکہ موت کو فی حد ذاتہ عدم اصلی جاننا صحیح نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تحقیق یہ کہ موت یا تو نشہ ظاہرہ ملکہ سے نشہ باطنی ملکوتہ کی طرف انتقال کا نام ہے، یا پھر حیات اولا ملکی کے بعد حیات ثانوی ملکوتی کا نام موت ہے، اور ان دونوں صورتوں میں موت امر وجودی ہے، بلکہ وجود ملکی سے اتم ہے، کیونکہ حیات ملکی دنیاوی مواد طیبہ میتہ سے مخلوط و ممزوج ہے، اور ان مواد کی زندگی عرض زائل ہے، برخلاف حیات ذاتی ملکوتی کے کہ وہاں پر نفوس کو استقلال حاصل ہو جائے گا، اور وہی دار
وہی دار حیات اور لوازم حیات ہے، اور آبادان مثالی برزخی کا قیام ان کے ساتھ بطور قیام صدوری ہے، بنفوس ہے، جیسا کہ اس بات کو اس کے مناسب مقام پر تحریر کیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ حیات ملکوتی اسی کو موت کہتے ہیں تاکہ سننے والوں کو بار محسوس نہ ہو، ہی جل و خلقت کا متعلق ہوتی ہے، اور یہی ذات مقدس کے تحت قدرت ہے۔ خدا کے ابتلا کی توجیہ، اختبار اور امتحان کا مطلب خداوند عالم کی طرف اس کے نسبت کی کیفیت اس طرح ہے کہ ذات مقدس پر جہالت لازم نہ آئے اور تعویلات و تکلفات کا محتاج بھی نہ ہو۔ اس کا ذکر اگرچہ ہم بعض احادیث کی اشارہ کرتے ہوئے ذکر کر چکے ہیں، پھر بھی بطور اجمال اس کی طرف اشارتاً ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے: ابتدائی فطرت و خلقت میں انسانی نفوس سوائے استعداد محض اور نفس قابلیت کے کچھ نہیں ہوتے۔ اس وقت ہر قسم کی شقاوت و سعادت کی فعالیت سے محروم ہوتے ہیں، اور پھر جب حرکات طبیعہ جوہریہ اور فعل اختباریہ کے زیر تصرف واقع ہوتے ہیں، تب ان کی استعداد فعلیت سے بدل جاتی ہے اور تمیزات حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حیات ملکی میں شقی و سعید اور غث و سمی، کھوٹا کھرا کے درمیان امتیاز پیدا ہوتا ہے، اور تخلیق حیات کا مقصد بھی نفوس میں امتیاز اور ان کا اختبار ہوتا ہے۔ اسی سے پتہ چل گیا کہ خلق ہی کے اوپر امتحان کا دار و مدار ہے۔ اب رہا تخلیق موت کا مسئلہ، تو وہ بھی ان امتیاز میں دخیل ہوتا ہے، بلکہ جزء علت آخر ہوتا ہے، کیونکہ فعالیات کا میزان انسان کی وہ آخری صورتیں ہوتی ہیں جن پر انسان منتقل ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخرت کی ملکوتی صورتیں امتیازات کا میزان ہوا کرتی ہیں، اور یہ حرکات جوہریہ اور اختیاریہ دنیاویہ ملکت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ بات معلوم ہو گئی کہ موت و حیات کی تخلیقی پر بغیر کسی جہالت کے امتحان و اختبار مرتب ہوا کرتا ہے۔ البتہ اعتراض کا پوری طرح برطرف ہو جانا، یہ بات علم ذاتی قبل ایجاد اور علم فعلی مال ایجاد کی تفصیل سے مربوط ہے، جو اس کتاب کے مقصد سے خارج ہے، اور یہ جو فرما کر کے امتحان کو اچھے اعمال سے مربوط کیا ہے، اس کی بھی بازگشت اسی معنی کی طرف ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ بنابراین حدیث شریف میں عصوبیت کو خشیت اور نیت صادقہ کی طرف ارجاع فرمایا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ احسانیت کی تفسیر عصوبیت سے کی گئی ہے، اور یہ سب نفس کی باطنی صورتیں اور روح کے واقعی امتیازات کی مورد ہیں، یا پھر اس لیے کہ امتیازات غیبیہ ذاتیہ کے مظاہر ہیں، بلکہ اس حقیقت کے پیش نظر کے قلب اور باطن ظاہری اعمال سے متاثر ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ یہ امتیازات بھی اعمال کے واسطے سے واقع ہوتے ہیں، لہٰذا اعمال کا امتحان ذاتیات کا بھی امتحان ہے، اور اگر ہم تفسیر امام علیہ السلام سے قطع نظر کرتے ہوئے آیہ شریفہ کو اس کے ظاہر پر حمل کریں، تب بھی امتحان اسی معنی مذکور کے مطابق ہوگا، کیونکہ نشأ دنیا میں حصول اور تخلیق موت و حیات ہی اعمال حسنہ اور قبیحہ کے امتیاز کا موجب ہیں۔ خلقت حیات والی بات تو معلوم ہے، اب رہا مسئلہ موت تو زندگانی دنیا کے عدم ثبات کا علم اور اس نشأ فانیہ سے انتقال کا حصول انسانی اعمال میں فرق کا باعث ہوتا ہے اور امتیازات کا سبب بنتا ہے۔ دوسری فصل خشیت و نیت صادقہ ثواب عمل کے باعث ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس حدیث شریف میں اچھے اور نیک عمل کو دو بنیادوں پر مبنی قرار دیا گیا ہے۔ عمل کے کامل ہونے اور مکمل ہونے کو انہی دونوں پر موقوف کیا گیا ہے۔ نمبر 1 خدا سے خوف و خشیت، نمبر 2 نیت صادقہ اور ارادہ خالصہ۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان دونوں اصولوں کے کمال عمل، ثواب عمل اور درستی سے ارتباط کو بیان کریں۔ لہٰذا ہم عرض کرتے ہیں، خداوند عالم سے خوف اور ڈر نفوس کے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا کرنے کا سبب ہے، اور یہ باعث ہوتا ہے کہ آثار عمل کو زیادہ سے زیادہ قبول کیا جائے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اس سے پہلے بعض احادیث کی شرح میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہر عمل چاہے وہ اچھا ہو یا برا، نفس کے اندر ایک اثر پیدا کرتا ہے۔ اب اگر وہ عمل عبادات و مناسک میں سے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ فطری قوتوں کو عقلی طاقتوں کے تابع بنا دیتا ہے،
اور نفس کے ملکوتی پہلو کو ملک پر قاہر و قادر بنا دیتا ہے اور طبیعت کو روحانیت کے تابع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ روحانی جذبات اس کے قابو میں ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے مقصد اصلی تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اب جس عمل کے اندر یہ اثر زیادہ ہوتا ہے وہ اس خدمت کو بہتر طریقے سے تاثیر میں داخل اور وہ اس خدمت کو بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے اور صحیح تر ہوتا ہے اور اصلی مقصد اس پر اچھی طرح مرتب ہوتا ہے، اور جو بھی چیز اس تاثیر میں داخل ہوگی وہ اصابت عمل کی ضامن ہوگی، اور غالباً افضلیت اعمال کے لیے یہی چیز میزان ہے، اور حدیث معروف سب سے دشوار عمل سب سے افضل ہے کو بھی اسی نقطے پر منطبق کیا جا سکتا ہے۔ اس مقدمے کے معلوم ہو جانے کے بعد یہ جان لینا چاہیے کہ تقوی نفوس کو قدورات اور علائش سے پاک و صاف کر دیتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب صفحہ نفوس معاصی اور قدرتوں کے حجاب سے صاف ہوگا تو اعمال حسنہ کا اس میں زیادہ اثر ہوگا اور اصابہ غرض بھی بہتر طریقے سے ہوگا، اور عبادتوں کا عظیم راز جو طبیعت کی ریاضت اور ملک پر قبضہ ملکوت اور نفس کے ارادہ فعالہ کے سبب سے حاصل ہوتا ہے، اس کا نفوس بہت اچھی طرح سے انجام پائے گا۔ اس لیے خوف خدا کو جو نفوس کے تقوی میں مؤثر تعام ہے، اصلاح نفوس کا ایک عظیم عامل اور اصابہ عمل اور ان کے حسن و کمال میں دخیل سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ تقوی علاوہ اس کے کہ خود مصلح نفس ہے، انسان کے قلبی اور قالبی اعمال میں مؤثر اور اعمال کی قبولیت کا سبب بھی ہے، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے، خدا فقط متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اصابہ اعمال اور کمال اعمال میں دوسری اہم چیز جو در حقیقت بمنزلہ قوت فعالہ کے ہے وہ سچی نیت اور خالص ارادہ ہے، اس لیے کہ عبادتوں کا کمال یا نقص، فساد یا صحت اسی کے تابع ہے۔ دیکھیے، خوف و خشیت خدا اور اس سے حاصل ہونے والا تقوی بمنزلہ شرائط تاثیر کے تابع ہے، بمنزلہ شرائط تاثیر ہے، اور در حقیقت یہ اعمال کو صاف و خالص بناتے ہیں اور موانع کو دور کرتے ہیں۔ چنانچہ عبادتیں جتنی تشریک اور نیتوں کی ملاوٹ سے پاک ہوں گی اتنی ہی کامل ہوں گی۔ عبادتوں کے اندر نیت اور خلوص نیت سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے، کیونکہ نیتوں کی نسبت عبادتوں سے وہی ہے جو روح کو بدن سے اور نفس کو جسم سے ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ان کا پیکر مقام ملک کے نفس و بدن سے صادر ہوتا ہے، اور ان کی نیت تو روح باطن کے پہلو اور مقام قلب سے صادر ہوتی ہے۔ کوئی بھی عبادت جس میں خلوص نیت نہ ہو وہ مقبول خدا نہیں ہوتی، البتہ اگر ریا اور شرک کے ظاہری ملکی سے خالص نہ ہوگی۔ ریا سے مراد وہی ہے کہ جس کو فقہائے رضوان اللہ علیہم نے ذکر کیا ہے تو موجب بطلان اور الظاہر غیر مجزی ہے، اور اگر شرک باطنی سے خالص نہ ہوگی، چاہے ظاہری شرع کے اعتبار اور حکم فقہی کے لحاظ سے صحیح ہو، مجزی ہو، تو باطن شرع کے اعتبار سے اور عبادتوں کی حقیقت و اسرار کی بنا پر نہ صحیح ہوگی اور نہ ہی پیشگاہ قدوس میں مقبول ہوگی۔ لہذا صحت عبادت اور اس کی قبولیت میں کوئی تلازم نہیں ہے، ہو سکتا ہے عبادت صحیح ہو مگر مقبول نہ ہو، چنانچہ روایات میں بھی یہ مطلوب مذکور ہے۔ شرک در عبادات کی ایک ایسی جامع تعریف ہو، اس کے تمام مراتب کو شامل ہو، یہ ہے غیر خدا کی مرضی کو اس میں شامل کرنا چاہے وہ اپنی مرضی ہو یا دوسروں کی ہو، بس اتنا فرق ہوگا کہ اگر دوسروں کی مرضی شامل ہے تو یہ شرک ظاہری اور فقہی ریا ہے، اور اگر اپنی مرضی شامل ہو تو شرک خفی و باطنی ہے اور اہل معرفت کی نظر میں باطل اور ناچیز ہے اور مقبول درگاہ خدا نہیں ہے۔ مثلاً کوئی نماز شب وسعت رزق کے لیے پڑھتا ہو، یا صدقہ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے دیتا ہو، یا زکوٰۃ مال میں بڑھوتی کے لیے دیتا ہو، لیکن یہ سارے امور خدا کے لیے کرتا ہو اور اس کی عنایتوں سے ان چیزوں کا طلبگار ہو، تو یہ عبادتیں اگرچہ صحیح اور مجزی ہیں اور اس کے شرعی اجزاء و شرائط کے ساتھ بجا لانے سے اس کے آثار بھی اس پر مرتب ہوں گے،
لیکن در حقیقت یہ خدا کی عبادت نہیں ہے اور نہ اس کے اندر سچی نیت اور خالص ارادہ ہے، بلکہ یہ عبادتیں تو دنیا کو آباد کرنے کے لیے اور دنیاوی نفسانی مطالب کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، لہٰذا اس کا عمل ثواب سے خالی ہے۔ جیسے اگر کوئی جہنم کے خوف یا جنت کی شوق میں عبادت کرے تو یہ بھی خالص خدا کے لیے نہیں ہے اور نہ اس میں نیتیں صادقانہ ہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عبادتیں خالص شیطان اور نفس کے لیے ہیں، اور ایسی عبادت کرنے والے نے کسی بھی عنوان سے رضائے الہی کو اس میں داخل نہیں کیا ہے تاکہ تشریک ہوتی، بلکہ یہ تو سب سے بڑے بت کی بت پرستی ہے۔ تمام بتوں کا بت تو خود تمہارا نفس ہے۔ خداوند عالم نے اپنی رحمت واسعہ اور ہمارے ذوف کی بنا پر اس قسم کی عبادتوں کو بھی قبولیت کا ایک درجہ بخشا ہے، یعنی ان عبادتوں پر بھی کچھ آثار مرتب کیے ہیں اور ان کے مقابلے میں کچھ عنایتیں قرار دی ہیں کہ اگر انسان ظاہری شرائط اور حضور و اقبال قلب اور اس کے شرائط قبول کے ساتھ بجا لائے تو اس کے تمام آثار اس پر مرتب کرتا ہے اور وہ اپنے تمام وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ تو مزدوروں اور غلاموں کی عبادت کا حال ہے، لیکن آزاد لوگوں کی عبادت جو صرف خدا کی محبت اور ذات باری کو پانے کے لیے اہل عبادت واقع ہوتی ہے، جس کا محرک نہ خوف جہنم نہ شوق جنت ہوتا ہے، وہ پہلے تو اولیاء و حرار کا مقام ہے اور ان کے لیے جو مقامات و مدارج ہیں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور وہ اس کتاب کے موضوع سے بھی خارج ہیں۔ جب تک نفس کو عبادت عابد معبود کی طرف توجہ رہے گی وہ عبادت خالص نہیں ہو سکتی۔ دل اغیار سے خالی ہو اور اس میں خدا کے علاوہ کسی اور کو راستہ ملے تب وہ خالص ہوگا۔ چنانچہ کافی کی حدیث میں وارد ہے، سابق حدیث کے راوی سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں جو قول خدا ہے، جس دن نہ تو مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد، مگر جو شخص خدا کے سامنے نگاہوں سے پاک دل کے لیے حاضر ہوگا وہی فائدے میں ہوگا۔ اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا، قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ جو خدا سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس میں خدا کے سوا کوئی نہ ہو، اور فرمایا جس دل میں شک یا تردد ہو وہ ساقط ہے، اور یقیناً اس سے خدا نے دنیا میں زہد مراد لیا ہے تاکہ لوگوں کے دل آخرت کے لیے فارغ ہوں، اور ظاہر ہے جس دل کے اندر غیر خدا ہو اور وہ شرک و شک سے بھرپور ہو جائے، چاہے شرک خفی ہو یا جلی، وہ بارگاہ الہی میں درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔ اسباب پر اعتماد کرنا اور غیر خدا کی طرف مائل ہونا یہ سب بھی شرک خفی سے ہیں۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے کسی مطلب کو یاد رکھنے کے لیے انگشتری کو بدلنا بھی شرک خفی ہے۔ غیر خدا کو دل میں راہ دینا بھی شرک خفی میں وہ شمار ہوتا ہے، اور خلوص نیت کا مطلب اس ذات مقدس کی منزل یعنی دل سے خدا کے علاوہ سب کو نکال باہر کرنا، اور شک کے بھی مراتب ہیں، بعض کو شک جلی اور بعض کو شک خفی جاننا چاہیے۔ جو ذوف یقین و نقصان ایمان سے حاصل ہوتا ہے، غیر خدا پر مطلق اعتماد اور مخلوق کی طرف توجہ، یہ ذوف یقین اور سستی ایمان کی علامت ہے۔ جیسے امور میں تزلزل بھی اسی قسم سے ہے، اور اخفاء شک کا مرتبہ تو توحید میں عدم تمکین اور حالت تلوین ہے۔ پس توحید حقیقی کا مطلب کثرتوں، ضیافتوں اور تعینات کا اسقاط کرنا ہے۔ حد یہ کہ کثرت اسماعی و صفاتی سے بھی اس کو خالی رکھا جائے، اور اس میں ثبات و قراری شک سے خالص ہونا ہے، اور قلب سلیم سے مراد وہ قلب ہے جو مطلق شرک و شک سے خالی ہو۔ اس حدیث شریف میں جو فرمایا کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر زہد کا مطلب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ کر کے دل اس سے منصرف اور متنفر ہو جائے اور مقصود اصلی اور مطلوبہ واقعی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ صدر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت سے مقصود دارالوجود کا انتہائی درجہ اور انتہائی رجوع ہے، اور مطلق آخرت سے بھی وہی مراد ہے۔ بنابری دنیا دار ظہور ہے، اور اس میں زہد خلوص قلب از غیر حق کا مستلزم ہے۔ پس جس شخص کے دل میں غیر خدا ہوگا وہ اہل دنیا سے ہے، دنیا سے زاہد نہیں۔ اسی طرح جو اغیار کی طرف متوجہ ہو، چاہے وہ امور ملکی مادی میں سے ہو یا امور معنوی میں سے ہو،
اور چاہے سورہ اخروی ہوں یا کمالات و مدارج ہوں وہ بھی اہل دنیا میں سے ہے، اور جو اہل دنیا سے ہے وہ آخرت حقیقی اور بہشت لقا، یہ بہشت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سے محروم ہوگا، چاہے وہ دیگر معنوی کمالات کا حامل ہو اور بہشت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہو۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے اہل دنیا دنیاوی اموال میں اور اس کے مقامات میں مختلف ہوا کرتے ہیں، اور وہ مقامات اہل اللہ سے بہت ہی بعید اور دور ہیں۔ تیسری فصل، اخلاص کی تعریف۔ جان لو کہ یوں تو اخلاص کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن اصحاب سلوک و معارف کے ہاں جو متداول ہیں، میں ان میں سے بطور اجمال بعض کا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، جناب عارف حکیم سالک خواجہ عبداللہ انصاری خود سرا فرماتے ہیں، اخلاص عمل کا ہر قسم کی ملاوٹ سے صاف کرنا ہے۔ اس میں عمومیت ہے، خواہ اپنی مرضی کی ملاوٹ شامل کرے یا کسی دوسرے مخلوق کی ملاوٹ۔ نمبر 2، شیخ اجل بہائی سے منقول ہے کہ صاحب قلوب نے اخلاص کی بہت سی تعریفیں کی ہیں، مثلاً عمل کو اس بات سے پاک کرنا کہ اس میں غیر خدا کا کوئی حصہ ہو، یہ تعریف پہلی تعریف جیسی ہے، اس کا عامل دنیا اور آخرت میں کسی عوض کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ نمبر 3، صاحب غرائب البیان سے منقول ہے کہ مخلص وہ لوگ ہیں جو خدا کی عبادت کرنے میں نہ اپنی عبودیت دیکھتے ہیں، نہ عالم و اہل عالم کی عبودیت دیکھتے ہیں، اور حد عبودیت سے مشاہدہ ربوبیت کی طرف تجاوز نہ کریں۔ پس جس وقت بندے سے اس کے حظوظ فرش سے عرش تک ساقط ہو جائے، اس وقت وہ راہ دین کا سالک ہے، اور یہ وہ طریقہ بندگی ہے اور طریقہ عبودیت ہے جس میں شہود روح جمال پروردگار کے مشاہدے کی وجہ سے حوادث کے دیکھنے سے خالص ہو، اور یہ وہی دین ہے جس کو خدا نے اپنے لیے اختیار کیا ہے اور غیر حق سے خالص کیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ عبادت تو خاص خدا ہی کے لیے ہے، اور دین خالص و نور قدم ہے، جو نور عظمت و وحدانیت کا بیابان میں حدوث کے فنا ہو جانے کے بعد بھی رہتا ہے۔ گویا کہ خدا نے اپنے بندوں کو بطور تنبیہ و اشارہ اپنے راز کو اغیار سے اس کی خالص کر دینے کی طرف ان کے اقبال کی خاطر ان کو دعوت دی ہے۔ نمبر 4، شیخ محقق محی الدین عربی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، خدا ہی کے لیے وہ دین خالص ہے جس میں غیرت و انانیت کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ تم اس میں بالکل فنا ہو چکے ہو، نہ اس میں تمہاری کوئی ذات ہے، نہ صفت ہے، نہ فعل ہے، نہ دین ہے، اور اگر ایسا ہوا یعنی کسی بھی قسم کی ملاوٹ ہوئی تو در حقیقت دین خالص نہ ہوا، اور پھر وہ اللہ کے لیے نہ ہوا۔ یعنی جب تک غیرت، انانیت، عبودیت کے رسوم باقی ہیں اور عابد معبود عبادت اخلاص اور دین کا سوال ہے، انانیت و غیریت کا شائبہ ہے، اور ارباب معرفت کے نزدیک یہ شرک ہے۔ اہل خلوص کی عبادت تجلیات محبوب کا نقشہ ہے، ان کے دلوں میں ذات وحدانیت کے علاوہ کسی کے لیے راستہ نہیں ہے، اور حالانکہ افق امکان وجود سے متصل ہے، اور تعدیلی ذاتی اور قرب مطلق حقیقی ان کے لیے ظاہر ہے۔ رسوم غیریت بالکل مرتفع ہے، اس کے باوجود وہ لوگ تمام وظائف عبودیت کو پورا کرتے ہیں۔ ان کی عبودیت غور و فکر سے نہیں ہے بلکہ ان کی عبودیت تجلی سے ہے، چنانچہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ نماز شب معراج رسول ہے۔ چوتھی فصل، عمل کے بعد کا اخلاص۔ جان لو حدیث میں جو آیا ہے، عمل کی تکرار کرتے رہنا یہاں تک کہ وہ خالص ہو جائے، یہ خود عمل سے زیادہ سخت ہے۔ اس سے انسان کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ انسان اپنے کیے جانے والے اعمال کی مراعات و مواظبت کرے، خود عمل کرتے وقت اور عمل انجام دینے کے بعد بھی، کیونکہ کبھی انسان عمل کو بغیر کسی عیب و نقص کے بجا لاتا ہے اور وہ عمل ریا اور عجب سے خالی بھی ہوتا ہے، لیکن عمل کے بعد اس کا ذکر کرنے سے ریا میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ کافی کی حدیث شریف میں ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، عمل کی رعایت عمل سے زیادہ سخت ہے۔ راوی نے پوچھا، حضور مراد عمل کیا ہے؟ فرمایا، انسان صلہ رحم کرتا ہے، خدائے وحدہ لا شریک کے لیے انفاق کرتا ہے، یعنی عمل میں ریاکاری نہیں کرتا، پس وہ عمل اس کے لیے پوشیدہ طور سے لکھ لیا جاتا ہے اور اس کا ثواب بھی پوشیدہ طور سے اس کو دے دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے عمل کو آشکارا ذکر کرتا ہے، پس اس کو
محو کر دیا جاتا ہے اور آشکارا لکھ لیا جاتا ہے، یعنی اس کو عبادت کا ثواب آشکارا دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پھر اس عمل کا ذکر کرتا ہے تو اس ثواب کو مٹا کر اس کے لیے ریا لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان اپنی آخری عمر تک نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کسی عمل کو رضائے خدا کے لیے بجا لایا ہے جس میں مخلوق کی رضامندی کو ذرہ برابر دخل نہیں ہے تو اب وہ نفس خبیث کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ اگر وہ اسے معذبت و مراقبت نہ کرے تو یہ امکان رہتا ہے کہ نفس اس کو اس کے اظہار پر آمادہ کر دے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اشارتاً و کنایتاً اس کا ذکر کرتا ہے۔ مثلاً اپنی نماز شب کو لوگوں کو بتانا چاہتا ہے تو بڑی ہوشیاری اور چاپلوسی سے اپنی اچھی یا بری محبت کا ذکر سحر خیزی و مناجات یا اذان مردم کے لیے کرتا ہے، اور نفس کی پوشیدہ مکاری سے اپنے عمل کو برباد اور درجہ اعتبار سے گرا دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ایک طبیب اور مہربان تیماردار کی طرح اپنے حال کی نگرانی کرے اور نفس سرکش کے مہار کو ہرگز ڈھیل نہ دے، کیونکہ ذرا سی غفلت پر وہ مہار کو توڑا کر انسان کو خاک مذلت و ہلاکت میں ملا دیتا ہے۔ بہرحال خدا کی پناہ حاصل کرنی چاہیے نفس امارہ و شیطان کے شر سے۔ واقعی یقیناً نفس برائی کی طرف ابھارتا ہی رہتا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے اور گناہ سے بچائے۔ یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ نیت کو شرک کے ساتھ مراتب اور ریا وغیرہ سے خالص رکھنا، اس کی مراقبت کرنا اور اسی پر باقی رہنا یہ بہت ہی اہم اور مشکل امور میں سے ہے، بلکہ اس کے بعض مراتب کو تو خالص اولیاء کے علاوہ کسی کو میسر و ممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ نیت اس ارادے کو کہتے ہیں جو عمل پر ابھارتا ہے اور وہ غایات اخیرہ کے تابع ہوا کرتا ہے، اور یہ غایات ملکات نفسانیہ کے تابع ہوا کرتے ہیں جو انسان کی باطن ذات اور عادت کو تشکیل دیا کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص حب جاہ و ریاست کا دلدادہ ہے اور یہ محبت ملکہ نفسانیہ بن چکی ہے اور اس کے روح کی عادت ہو چکی ہے، اس کے رگ و پے میں سما گئی ہے، تو اس کا سب سے بڑا مقصد اس مقصود و مطلوب تک پہنچنا ہے، اور اس سے سرزد ہونے والے تمام اعمال اسی غایت کے تابع ہوں گے، اور اس کا داعی و محرک وہی مطلوب نفسانی ہوگا، اور اس کے اعمال اسی مقصد تک پہنچنے کے لیے صادر ہوں گے۔ اس لیے جب تک یہ محبت اس کے دل میں ہے اس کا عمل خالص نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس کے نفس کی عادت حب نفس و ملکہ کی خودخواہی ہوگی اور یہ چیز اس کے نفس کی دلدادہ بن چکی ہوگی، تو پھر اس کا انتہائی مقصد اور آخری مطلوب خواہشات نفسانیہ تک رسائی ہوگا، اور اس کا محرک و داعی تمام اعمال کے اندر یہی چیز ہوگی، خواہ اس کے اعمال دنیاوی مطلوب کے حصول کے لیے ہوں یا حور و قصور و جنت و نعمات جنت کے حصول کے لیے اخروی مطلوب ہوں۔ بلکہ جب تک انانیت و خود خواہی و خود بینی درمیان میں ہے، چاہے وہ روحانی معارف و کمالات کے لیے بھی کوئی اقدام کرے گا یا قدم بڑھائے گا، تب بھی وہ اپنے اور اپنی نفسیانیت ہی کے لیے ہوگا، اور وہ بھی خود خواہی ہے، خدا خواہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ خود خواہی اور خدا خواہی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر وہ خدا کو بھی چاہے گا تو اپنے لیے چاہے گا، اور اس کا آخری مقصد اور آخری مطلوب خود وہ اور اس کی نفسانیت ہوگی۔ بس اس سے معلوم ہو گیا کہ مطلق شرک سے نیت کا خالص ہونا بہت مشکل کام ہے، جو ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، اور اعمال کا کامل یا ناقص ہونا نیتوں کے کمال و نقص کے تابع ہے، اس لیے کہ نیت ہی عمل کی صورت فعلی اور جنبہ ملکوتی ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ اور اس حدیث نیت عمل سے بہتر ہے، بلکہ تمام نیت حقیقت عمل میں انہی مطالب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ حدیث مبالغہ پر مبنی نہیں ہے جیسا کہ بعض علماء نے احتمال دیا ہے، بلکہ یہ مبنی بر حقیقت ہے، اس لیے کہ نیت ہی عمل کی صورت کاملہ اور اس کی فصل میسل ہے، اور اعمال کی صحت و فساد، کمال و نقص کا مدار اسی نیت پر ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی عمل کبھی تعظیم اور کبھی توہین کا سبب ہوا کرتا ہے، اور کبھی تام اور کبھی ناقص ہوتا ہے، کبھی ملکوت اعلیٰ کی نسخ سے ہوتا ہے اور اچھی و جمیل صورت کا حامل ہوتا ہے، اور کبھی ملکوت اسفل سے ہوتا ہے اور وحشتناک و دہشتناک صورت پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلا حضرت علی اور فلاں منافق کی نماز میں اجزاء و شرائط اور عمل کی ظاہری صورت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت علی کی نماز اپنے اس عمل کے ساتھ معراج اللہ تک پہنچتی تھی، اور اس کی صورت ملکوت اعلیٰ کی ہوتی تھی، اور اس منافق
کی نماز اس عمل کے ساتھ واصل جہنم ہوتی تھی اور اس کی صورت ملکوت اسفل کی ہوتی تھی، اور شدت ظلمت کی وجہ سے اس کی کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح خاندانی عصمت و طہارت کے لیے راہ خدا میں چند جو کی روٹیوں کو دے دینے کی وجہ سے خداوند عالم نے ان کی مدح میں آیتوں کو نازل کرتا ہے۔ جاہل تو یہ گمان کرتا ہے کہ 2-3 دن روزے پر روزہ رکھنا اور اپنی غذا فقیروں کو دے دینا بہت ہی اہم بات ہے، حالانکہ صورت کے اعتبار سے ایسے اعمال دوسروں سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی اہم چیز نہیں۔ اس کی اہمیت تو دراصل قصد خالص اور نیت صادق کی وجہ سے۔ یہ روح عمل ایسی قوی و لطیف اور ایسے قلب سلیم و صافی سے صادر ہوئی ہے جو اتنی اہمیت کی حامل ہو گئی۔ رسول خدا اور دوسرے لوگوں کی صورت میں ظاہراً کوئی فرق نہیں تھا، اسی لیے بعض مسافر عرب اگر جب رسول مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے تو پوچھا کرتے کہ تم میں سے رسول کون ہے۔ رسول خدا کو دوسروں سے جو چیز ممتاز کرتی تھی وہ آپ کی بزرگ و لطیف اور قوی روح تھی، نہ کہ جسم مبارک اور بدن شریف۔ اور علوم عقلیہ میں یہ بات طے شدہ ہے کہ کسی شے کی شیعت کا دار و مدار اس کی صورت پہ ہوا کرتا ہے، نہ کہ اس کے مادے پر، بلکہ فصل کے ذریعے تعریف کرنا حد تام ہے اور جنس و فعل سے حد ناقص ہے، اس لیے کہ غریب اور اجنبی چیزوں سے مخلوط کرنا اور متضاد شے سے کسی کی تعریف کرنا حقیقت تعریف کے لیے مضر ہے اور تعریف کے تام ہونے کے بھی مخالف ہے، اور مادہ و جنس کسی بھی شے کی حقیقت کے اعتبار سے غریب و اجنبی ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقت شے ہمیشہ صورت و فعلیت پر فصل کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اعمال کی تمام حقیقت بھی وہی اعمال کی صورتیں اور ان کے ملکوتی پہلو ہوں گے جس کو نیت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں پہلے اعمال کی صورتوں اور مادوں پر نظر ڈالی اور فرمایا جزء صوری جزء مادی سے افضل ہے اور نیت عمل سے افضل ہے، جیسے ہم کہا کرتے ہیں روح بدن سے افضل ہے، مگر اس کا لازمہ یہ نہیں کہ بغیر نیت کے عمل صحیح ہے یا بے روح والا بدن ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے عمل سے نیت کا تعلق ہو جانے کے بعد وہ ایک عمل بن جاتا ہے، جیسے روح کا بدن سے متعلق ہونے کے بعد وہ بدن ہو جاتا ہے، اور نیت و عمل اسی طرح روح و بدن سے مل کر جو معجون بنتا ہے، اس کا جزء صوری ملکوتی اس کے جزء مادی ملکی سے افضل ہوتا ہے، اور مشہور حدیث مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کا بھی یہی مطلب ہے۔ اور دوبارہ حضرت امام صادق نے اس بات کی طرف نظر فرمائی کہ عمل نیت میں اور ملک ملکوت میں اور مظہر ظاہر میں فنا ہو جاتا ہے، لہذا فرمایا وہی عمل ہی نیت ہے اور بغیر نیت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے اعمال نیت میں فنا ہو جاتے ہیں، ان میں ذاتی اعتبار سے استقلال نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نے پروردگار عالم کے اس قول ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے کارگزاری کرتا ہے استشہاد فرمایا، اور اعمال شاکلہ نفس کے تابع ہوتے ہیں، اور شاکلہ نفس اگرچہ روح کی حیت باطنی اور اس کے ملکات مخمورہ کا نام ہے، لیکن نیت نفس کی شاکلہ ظاہری ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے ملکات شاکلہ اولیہ نفس اور نیت شاکلہ ثانویہ نفس ہیں، اور اعمال انہی کے تابع ہیں، چنانچہ خود حضرت نے فرمایا شاکلہ نیت ہے۔ اور اسی جگہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا تمام مراتب شرک و ریا وغیرہ سے خالص کرنا نفس اور اس کے ملکات کی اصلاح پر منحصر ہے، کیونکہ یہی چیز تمام اصلاحات کا سر چشمہ اور تمام مدارج و کمالات کا منشا ہے۔ چنانچہ اگر انسان علمی اور عملی ریاضتوں کے ذریعے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے تو پھر اس کے مقصد کی غایت دنیا نہیں ہوگی، اور اس کے اعمال شرک عظیم یعنی اہل دنیا کی نظروں کو اپنی طرف جلب کرنا اور ان کی نظروں میں اہمیت حاصل کرنا سے خالص ہو جائیں گے، اور خلوت و جلوت سر و علن میں مساوی ہو جائیں گے۔ اور اگر نفسانی ریاضتوں کے ذریعے کوئی حب نفس کو اپنے دل سے خارج کر دے تو جس قدر بھی دل خود خواہی سے خالی ہوگا اسی قدر خدا خواہ ہو جائے گا، اور اس کے اعمال بھی شرک خفی سے پاک ہو جائیں گے۔ اور جب تک حب نفس دل کے اندر ہے اور انسان نفس کے تاریک گھر میں ہے، وہ مسافر الی اللہ نہیں ہے بلکہ مخلدین علی الارض میں سے ہے، اور سفر الی اللہ کا پہلا قدم حب نفس کا ترک کر دینا ہے اور اپنی انانیت اور سر کے اوپر قدم رکھنا ہے، اور سفر میں میزان یہی ہے۔
اور بعض علماء کا خیال ہے کہ اور جو شخص اپنے گھر سے جلا وطن ہو کے خدا اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو خدا پر اس کا ثواب لازم ہو گیا۔ کہ معنی میں سے ایک معنی یہ کہ جو شخص بیعت نفس سے خارج ہو کر حق کی طرف معنوی سفر کرے اور اس کے بعد اس کو فنائے تام حاصل ہو جائے تو اس کا اجر خدا پر ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے مسافر کا اجر ذات مقدس کا مشاہدہ اور اس کے حضور میں پہنچنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی مطلب کو انہی حضرات کی زبان میں اس طرح کہا گیا ہے: ہمارے دل میں دوست کے علاوہ کسی گنجائش نہیں ہے، دونوں عالم کو دشمن کے حوالے کر دے، میرے لیے تو صرف میرا دوست بس ہے۔ والسلام۔